السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے اندر جو کشمیری ہیں 76واں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 76 سال سے غاصبانہ قبضہ ہے کشمیر کے اوپر بھارت کا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ جو ہے سیالکوٹ سیکٹر کے اندر، سیالکوٹ جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں پہ ظفربال سیکٹر ہے، فائرنگ ہو رہی ہے بلا اشتعال جو ہے ان فورس کی طرف سے، کیا وجہ بنی تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے ڈیفنس اینالسٹ ہوں گے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اب امریکہ جنگ کو کس طرح آگے بڑھا رہا ہے، اسپریڈ آؤٹ کر رہی ہے جس طرح شروع سے ہی۔ اس حوالے سے جو ڈیفنس اینالسٹ آل اوور دا ورلڈ وہ یہی بات کر رہے تھے، اس جنگ کو روکا جانا چاہیے، نہیں تو یہ بڑھ جائے گی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف، ساتھ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر معاملہ چل رہے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ جو ہے 28 جنوری دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر فیصلہ سازی ہو رہی ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں رہے، اور پی ڈی ایم کی جو ساری کی ساری موومنٹ ہے اس کو انہوں نے لیڈ کیا، اس کے سرخیل ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ڈیلیگیشن کی۔ سابق اسپیکر جو ہے اسد کیسر صاحب، سابق فیڈرل منسٹر محمد علی صاحب اور بھی باقی لوگ ان کے موجود تھے۔ ہمیں بڑے اچھے مناظر دیکھنے کو ملے وہاں پہ۔ مولانا صاحب کے پاس گئے، چائے شائے پی، گپ شپ لگی، ان کی خوشگپیاں بھی لگیں، اس کے بعد مولانا صاحب کی امامت میں نماز بھی ادا کی گئی۔ تو کیا یہ جو ملاقات ہے یہ ایک بس ایک چھوٹا سا ایونٹ ہے، یا اس کے اثرات پاکستان کی سیاست کے اوپر مثبت یا منفی آنے والے دنوں کے اندر پڑیں گے؟ اس کے اوپر بات ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ تو صاحب، آپ کو یاد ہوگا جو درانی صاحب، محمد علی درانی صاحب نے ملاقاتیں شروع کی، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوئی، اس سے پہلے وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو یہ کیا وہی شخصانہ ہے؟ کوئی سٹوری آگے بڑھ رہی ہے، یا بتایا گیا ہے کہ جی کوئی تعزیت کے لیے گئے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، اور اسد کیسر صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی ہم ایک ہی علاقے سے ہیں تو ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ اس ملاقات کو یو بینگ اے ویری ایکسپیرینسڈ جرنلسٹ، آپ نے دہائیوں سے اس طرح کی ملاقاتوں کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کے اوپر رپورٹ بھی کیا ہے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی افاقہ ہوگا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو چیلنجز ہے ان کا؟ نہیں، ابھی اس میں تو کوئی کمی بیشی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جو یہ ملاقاتیں ہیں، محمد علی درانی نے بڑی محنت سے، اپنی بڑی ذہانت سے اور اپنے کانٹیکٹس کی وجہ سے انہوں نے ایک ہلچل ضرور مچائی ہے، اور صدر عارف علوی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور اب اس کا دائرہ بڑھایا گیا ہے، اور اب سنا ہے کہ صدر عارف علوی سے میاں نواز شریف بھی ملنے والے ہیں۔ تو کوئی سیاسی حل جو ہے معاملات کا نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ ہنوز دلی دور است۔ اور ابھی یہ دیکھیں کہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی نے میجر ڈپارچر کیا ہے میرے خیال میں، جو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کو نہیں مانتی، اور انہوں نے یہ بات الیکشن کمیشن کو بھی بڑے واضح انداز میں کہہ دی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے مسلم لیگ این کے لیے، جو سارا ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی جو ہے اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ فیلڈ سے غائب ہو جائے۔ اور بلکہ یہاں تک کہ بھئی بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اس دنیا میں آئے تھے اس وقت وہ جو بلڈ تھا ان کے کپڑوں پر، اس سے 500-600 بندوں کو انہوں نے قتل کیا ہوتا، اس میں ان کو کل صبح ہی تخت دار پر لٹکا دیا جائے۔ اس قدر وہ بے چین اور بے صبرے ہوئے ہیں، اور پروگراموں میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سر نہ پیر۔ اینی وے ڈزنٹ میٹر۔ اور بہتر اسی میں یہ ہے کہ سب کی اور صدر، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ صدر صاحب دو چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں، اور پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم چیئرمین کے بغیر پی ٹی آئی کوئی نہیں۔ تو وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں میں اس کا نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ سب سیاسی جماعتوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور بیک ڈور انہوں نے کئی وفاقی وزرات کی بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ان کو بھی ساتھ ملایا ہے۔
کہ بھائی آپ اس محاذرائی کو، اس مارا ماری کو ختم کریں. تو اگلے ہفتے ہو سکتا ہے میں آج جیسے جمعے کا پروگرام ہے، جمعے کے پروگرام تک کوئی حتمی بات کہہ سکوں. چلیں اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے بالمصافہ ملاقات بھی ہوگی، وہاں پہ سیٹ کے اوپر ملاقات بھی ہوگی. اچھا حسن، یہ بڑی خبر دے رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب. میں کچھ دیکھ رہا تھا اشاروں کرایوں کے اندر، کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی بات کیا ہے. چودھری صاحب نے تو بالکل کھول کے رکھ دی ہے. آپ آنے والے دنوں کے اندر ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان کی ملاقات پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد کے ساتھ ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ بس یہ ایک خبر ہی ہے؟ میرے خیال کے مطابق اس وقت یہ صرف جو خواہش ہے، خبر بھی نہیں ہے، خواہش ہے. یہ کسی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. کس طرف کی؟ جی کس طرف کی؟ ظاہری بات ہے صدر مملکت کی طرف سے خواہش ہوگی نا. میری خواہش تو نہیں ہے کہ صدر ملیں جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے، یا نواز شریف صاحب کی اگر خواہش ہے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات کروں گا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگوں جنہوں نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب مولانا صاحب سے متعلق عجیب و غریب قسم کی نعرے بازی کی جاتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں، اور انہیں ایک مخصوص نام دیا جاتا تھا، اور یہ تمام لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے. آج انہی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے انہوں نے پڑھی نماز، ایک کرپٹ آدمی کے پیچھے، بقول ان کے پرمٹ لینے والا، ڈیزل کے پرمٹ لینے والے شخص کے پیچھے انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں. بہرحال انسان کو ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے جو مستقبل میں آپ کے سامنے آ جائیں، تو یہ چیزیں کو مناسب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے، اس کو فردر کنٹینیو کر دیجیے گا. ظاہر ہے دیکھیں سیاست کے اندر جو بیان بازی تو سیاستدان کرتے ہیں، وہ پیٹ پھاڑنے والے معاملات بھی آپ کو پتا ہوگا. سر اس وقت بات میں ان کی کر رہا ہوں نا، ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پی ٹی اے کی ہوئی ہے. ان کی اگر بات ہوگی تو میں ان کی بات میں تو اپنے تجزیے میں بات میں اپنی کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد آپ اپنی پوری بات کیجیے گا. میں آپ کو پورا رائٹ ہے سر، آپ ہوسٹ ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہہ رہے تھے جی کہ بھئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے تو 500 بندے مار کے اب جو ہے وہ ان کے اوپر الزام آ گیا. مطلب اس قسم کی جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا، یہ عثمان ڈار صاحب فرما رہے تھے، یہ صداقت عباسی صاحب فرما رہے تھے، یہ فاروق حبیب صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے سازش کی ہے جنرل عاصم منیر کا جو بیسیکلی عہدے سے ان کو ہٹانے کی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی سازش کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جو ہم دیکھتے تھے، آپ انگلش موویز میں دیکھتے ہیں نا کہ کنگ کے خلاف کسی نے اگر کوئی غداری کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا سزا ملتی تھی ان لوگوں کو. اس میں تو ہم نے تو ماضی میں دیکھا کہ وہ تو پھر تختہ زار پہ چڑھا دیتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ایک سوال کرنا ہے، ہمارے ہاں تو ایک معاملہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا اور کورٹس فنکشنل ہیں، تو اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. تو تجزیے دونوں سائڈوں کے ہیں، یعنی دونوں ہی ایکسٹریم ہیں. یعنی میں یہ بھی بتاؤں، یہ بات بھی میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مطلب پرو عمران بھی ایکسٹریم ہے اور اینٹی عمران بھی ایکسٹریم تجزیے ہوتے ہیں. تو اگر وہ بیلنس ہوں گے تو باقی لوگ بھی بیلنس ہو جائیں گے. اچھا آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، دیکھیں جی سیاستدانوں کا کام ہے ملنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا اور بند گلی سے راستے نکالنا. سیاستدانوں کو ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ تمام جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے. میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کو بھی آگے وہی رویہ دکھانا چاہیے کہ آج اگر وقت کی ضرورت ہے ان کو کسی جو ہے وہ کندھے کی ضرورت ہے سیاسی جماعت کے، تو کل کسی دوسری سیاسی جماعت کا وقت آئے تو اس کو بھی یہ کندھا پرووائڈ کریں. لیکن انہوں نے اپنے دور میں ایسا کیا نہیں تھا. تو بہرحال اگر سیاستدان اتفاق کریں، ملنا چاہیں، بند گلی سے کوئی راستہ نکالنا چاہیں تو بالکل نکالنا چاہیے. اچھا جو غلام حسین صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن چھوٹا سا کامنٹ. حسن پاکستان کے اندر 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے. ماشاءاللہ سے تمام ادارے آئین اور قانون کے اندر کام کر رہے ہیں، اور بادشاہت اللہ معاف کرے وہ اب پرانی 16ویں صدی کے اندر ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو جمہوریت کے اندر جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جس نے اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. اچھا چوہدری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو آپ نے جو سوال کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، وہ بھی کر دیجیے گا. لیکن یہ جو حسن کا ایک اس کے اوپر آرگومنٹ ہے کہ خواہش کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی، لیکن آن گراؤنڈ ظاہر ہے اس کے اپنے حسن کے ذرائع ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کہ ایسی کوئی ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جی کیا کہیں گے؟ ابھی تو صرف آپ کے خاور گھمنڈ کے اور حسن کے ذرائع، باقی تو مار کھپ گئے نا سارے. ہمارا تو اب کوئی والی وارث نہیں ہے. ہم تو بے یارو مددگار، ہمیں تو گھر والے بھی نہیں پوچھتے.
صرف وہ کہتے ہیں کوئی ذریعہ ہے تو خاور گمن کے پاس ہے، اور اگر کوئی اس سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ صرف حسن ایوب کے پاس، باقی دفع کرو۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، یہ حفیظ اللہ نیازی ہے جو کلمے پڑھ رہا ہے نواز شریف کے، اس نے بیان دیا ہے کہ میں مل کے آیا ہوں صدر سے، اور صدر کی اور نواز شریف کی ملاقات ہونی ہے، میرے جانے فرشتے کہ بھئی وہ ملنا ہے نہیں ملنا، اور نواز شریف اور عارف علی بھی مل کے ملک کا کہڑا مسئلہ حل کر لیں گے۔ آئی جسٹ کوٹڈ ہم، مے بی دس از آل بلشٹ، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ صدر نے نہ کوئی رشتے داری کرنی ہے نہ نواز شریف نے کرنی ہے، آپ چھوڑے اس کو۔ اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین۔ یہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیاست کے حوالے سے مختلف سیاسی مبصرین ہیں، ہمارے جو سینئرز ہیں جرنلزم کے اندر، سیاسی لیڈران ہیں، ایکسپیرینس لوگ، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست جس انداز سے تقسیم ہے، اس کا بہترین حل یہی ہے کہ سیاستدان مل بیٹھیں، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہم بڑھیں، اور جو پاکستان کی عوام ہے جن کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں، اور ایک نمائندہ حکومت پاکستان کے اندر آئے، اور پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، جن چیلنجز کا سامنا ہے خاص طور پر معاشی سطح کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو غیر قانونی طور پر اس وقت مقیم ہے لوگ، ان کا جو انخلا ہے، اس حوالے سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ایک نمائندہ حکومت، لوگوں کی چنی ہوئی حکومت آئے، اور اس الیکشن کی بنیاد ایک ہی سطح کے اوپر ڈالی جا سکتی ہے جس کو سب ایکسیپٹ کریں، وہ یہ ہے کہ تمام ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مل بیٹھ کے بات کریں اور معاملے کو آگے بڑھائیں۔ ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی سٹوری ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو جس طرح میں نے ذکر کیا شروع میں کہ آج 76واں سال ہے ایک غاصبانہ جو قبضہ ہوا ہے کشمیر کے اوپر، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کشمیری منا رہے ہیں، پاکستانی منا رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا، لیکن ساتھ ساتھ اب انڈیا کی طرف سے سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری ہے، ظفرآباد سیکٹر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جس طرح دار اندازی کی گئی، ایک جو ہے وہاں سے پاکستان کی سرولنس جو کرنے کے لیے کوشش کی گئی، کو ہائی ٹیک آلات استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو روکا گیا۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ہے اچھی خاصی ہم نے دیکھا جڑپ ہمیں دیکھنے کو بھی ملی، اور آوازیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے فائرنگ کی۔ ڈیفنس انالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، اب یہ بتائیے گا یہ آف لیٹ کیا وجہ بن رہی ہے، انڈیا کیوں اس طرح کی حرکات کر رہا ہے؟ وہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، باقی جو مسائل ہیں اوور آل دنیا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو معاملہ چل رہے ہیں، تو یہ ایک نیا فلیش پوائنٹ ظاہر ہے پاکستان انڈیا جب فیس آف ہوگا خدا نہ خواستہ، تو پاکستان انڈیا ظاہر ہے نیوکلیر آرم ملک ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے انڈیا، چاہ کیا رہا ہے؟ بہت شکریہ جناب، ہم سب آپ کو پروگرام میں دعوت دی، اور کشمیریوں کی بھی حالت دار پر بات کریں۔ جی وہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیے دو پہلو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سوچنے کا انداز جو ہے، دیکھنے کا انداز معاملات کو ذرا مختلف ہے بھارت سے، تو دو پہلو ہیں جو اس کے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس کو ذرا لارجر کانٹیکس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، لیکن بھارت جب آزاد ہوا 76 سال پہلے، تو وہ کوئی نظریے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ بھارت کو ایک نظریاتی ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور چار پہلو اس کے ثابت ہو رہے ہیں، اور اس لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو صورتحال ہے اس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں اس کے جو دوست اور دشمنی کا تعین ہے وہ اس کے ہندوتوا کے نظریے کے اوپر بیسڈ ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے بی جے پی کی، وہ چار انداز میں اس نے اپنے نظریے کو بڑھانے کی اور اس کے اعتبار سے اپنی خارجہ اور دفاعی اور داخلی پالیسی اپنانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز جو تھی اس نے آپ دیکھیں کہ چائنا کے خلاف بارڈر کے اوپر اٹیک کیا، جس کو اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں پاکستان دشمن قوتوں کو اس نے افغانستان میں سپورٹ کیا، وہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف 4 ڈومینز میں اس نے ہائیبرڈ وار شروع کی۔ ڈپلومیٹک ڈومین میں آپ کو آئسولیٹ کرنے کی دنیا میں کوشش کی، فیٹف کے ذریعے اکنامک ڈومین میں آپ کو پریشرائز کرنے کی اور بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی، تیسرا دہشت گردی کے ذریعے سے آپ کی سیکیورٹی
کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ نہ آئے، اور چوتھی ڈومین یہ ہے کہ آپ کے ملک کو انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے، ڈس انفو لیب کے ذریعے پوری دنیا میں بدنام کیا جائے۔ یہ 4 ڈومینز میں وہ آلریڈی آپ کے اوپر عالمی سطح پہ حملہ آور تھا، لیکن الحمدللہ پچھلے چند ماہ کے دوران چونکہ پاکستان نے ان 4 ڈومینز میں کافی پیش رفت دکھائی اور بھارت کے ان 4 ڈومینز میں جو حملے تھے ان کو ناکام بنایا، تو اب اس کے پاس واحد راستہ یہ رہ گیا تھا، خصوصاً جب اس کو خجالت اٹھانی پڑی کینیڈا میں جب یہ بات سامنے آئی کہ را جو ہے ملوث ہے سکھ رہنماؤں کی ہلاکت میں، اور کل کا جو واقعہ ہے کہ جب سزائے موت دی گئی ہے قطر میں 8 نیول آفیسرز کو، میں بس ایک منٹ بات کمپلیٹ کر لوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، تو ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے ایک نیا محاذ کھولا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے، اور خاص طور پہ جب 8 نیول آفیسرز کو سزائے موت ملی ہے قطر میں، اس کے حوالے سے جو دنیا میں اس کا ایک بیڈ امپریشن کریٹ ہوگا، اس سے دنیا کی توجہ ہٹائی جائے۔ اچھا سید محمد علی صاحب، اگر آپ ایک کوشچن میں کر لوں ان سے سر۔ سید محمد علی صاحب، یہ تو اقوام عالم میں اب انڈیا کو جو نیا امیج آ رہا ہے وہ بیڈ بوائے کا آ رہا ہے، جسے آپ دیکھیں کہ کینیڈا کے اندر وہ جاتا ہے، را جاتی ہے، وہاں پر ان کا خالصتان موومنٹ کا جو ایک کرتا دھرتا بندہ ہے اس کا جو ہے وہ اسیسینیشن کر دیتے ہیں۔ لاہور کے اندر ایک انہوں نے کس طرح کا واقعہ کیا، اب دیکھیں قطر کے اندر ان کے ہمارا تو ایک ہم نے کلبھوشن پکڑا، وہ 8 کلبھوشنوں کو سزائے موت دے دی انہوں نے۔ تو یعنی اس طرح کے جو معاملات اس کے چل رہے ہیں، اور دنیا پھر بھی ان کا رویہ ہندوستان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور دیکھیں وہ مطلب جاسوسی بھی کر رہا ہے، ان کی انٹیلیجنس گھسی ہوئی بھی ہے، تمام وائلیشنز کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل لاز ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے کہ وہ بڑی منڈی ہے تو دنیا نے جناب اپنی جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی مذمت بھی نہیں کرتے، اس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوتی، سوائے کینیڈا نے بھی جو ہے وہ اپنی باتیں کی ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہت اہم آپ نے بات کی، مختصراً دیکھیں اس کے 2 اور بھی پہلو ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک بڑی منڈی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس نے کوشش کی ہے مغربی طاقتوں کو یہ باور کرانے کی کہ میں چین کو کنٹین کرنے میں آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ اس کو بھی اب تھوڑا سا وہ حقیقت پسندانہ انداز میں مغربی طاقتیں دیکھنے لگی ہیں، کیونکہ اس کی آپ جانتے ہیں کہ چین سے جو تجارت ہے وہ پاکستان اور چین کی تجارت سے 10 گنا زیادہ بڑی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نظریاتی پہلو جو ہے جو ہماری عمومی سیاست اور گفتگو میں اگنور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، آپ کو کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اینٹی پیلسٹائن، اینٹی مسلم جو اور اسلامو فوبیا کا جو کانٹینٹ پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں پروڈیوس ہوتا ہے، اس کا 80% سے زیادہ بھارت سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انفارمیشن ڈومین میں سوشل میڈیا پہ 80% جو ہیٹریڈ ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ پاکستان اور کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ سب سے زیادہ جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی بربریت کو، وہ بی جے پی اور اس کے کارندے اور اس کے فالوور کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے کہ اسرائیل اور بھارت 2 نظریاتی قوتیں بن رہی ہیں جن کا کامن دشمن مسلم دنیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ آیا ہے کہ اب جو کل سزائے موت دی گئی ہے 8 فارمر نیول آفیسرز کو بھارت کے قطر میں، اس کے ذریعے سے اب بتدریج مسلم دنیا کی جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو رہی ہے کہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھارت کو اپنی صفوں میں جگہ دینا، اس کے ساتھ تجارت کرنا، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، اس کے ساتھ انٹیلیجنس الائنس بنانا ایک غلطی تھی، کیونکہ وہ تو ہمارے دشمنوں کی پشپنائی کر رہا ہے۔ وہ اگر ہم اس کو ڈیفنس کانٹریکٹر کے طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رکھتے ہیں تو وہ اصل میں بھارت اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کو راز فراہم کرنے کے لیے یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ حقائق دنیا کے سامنے آئیں گے، میں پر امید ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے عرب بھائی بھی جو ہیں وہ بھارتی ڈائسپورا کو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھیں گے کہ بھئی ہم اگر ریٹائرڈ انڈین آفیسرز کو یہاں کانٹریکٹ دیتے ہیں تو وہ اصل میں تو بھارتی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مے بی ہمیں گریجولی زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں ان سے تعلقات استوار کرنے چاہیے، اور خاص طور پہ جو حساس معاملات ہیں، ڈیفنس کوآپریشن ہے اور دیگر معاملات میں ان کو ایکسیس نہیں دینی چاہیے۔
جی چودھری غلام حسین صاحب. محمد علی صاحب آپ یہ فرمائیں کہ انڈیا جو نیٹ ورک پھیلا رہا ہے ساری مسلم ورلڈ میں اور پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر اور یورپ میں امریکہ میں اپنے ٹارگٹس کو قتل کر رہا ہے اور بغیر کسی یعنی اس میں شرمندگی کے، تو آیا اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے جو بڑی طاقتیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی ہے اور ہم ہیں، ہمیں بھی کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے؟ یا کلبھوشن کے بعد ہمارے پاس کوئی اور ان کا نیٹ ورک نہیں آیا اور ہم نے ان کا کلا کما کر دیا جاسوسی کا، اور جس طرح وہ کشمیریوں سے 76 سال سے ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نے لوگ آج بھی اس حد تک ہم کارروائیاں نہیں کر رہے. پورا پاکستان آج سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا. پورے کشمیری جو ہمیں ان کو انڈیا کو دن میں تارے دکھانے چاہیے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ اور باقی اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان کر رہا ہے ہندوستان کے اندر، اس کا بھی کوئی کسی طرف ہم نہیں اس کو لے کے جا رہے. ہمارے اپنے ہی بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں. نہیں، بہت اہم بات کی اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. چودھری صاحب، آپ ایک چیز بالکل اگر ان ایموشنلی بھی دیکھیں روس کے خلاف پوری مغربی طاقتیں جو ہیں جمع ہیں سپورٹ کرنے میں یوکرین وار پہ، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ انفارمیشن اور میڈیا کی دنیا میں یوں لگتا ہے کہ جیسے روس نے پسپائی اختیار کر رہی ہے اور مغرب جیت رہا ہے اور سب سے بڑا ہیرو جو ہے نا وہ زیلنسکی صاحب ہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن ابھی آپ دیکھیں حماس ایک چھوٹی سی جماعت ہے. 3 ہفتے کے اندر یوں لگتا ہے کہ دیکھیں گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور ابھی یہ جنگ لمبی چلے گی، میں اس میں تفصیل میں جا کے آپ کے موضوع کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اس چیز کو ریکگنائز کریں گے کہ 3 ہفتے کے اندر انفارمیشن اور میڈیا کی ڈومین میں کمپلیٹلی اسرائیل کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے، اور حماس کا کو جو سپورٹ اور سمپتی پوری دنیا میں آئی ہے وہ اسرائیل اپنی تمام تر ظلم و بربریت اور دفاعی طاقت کے باوجود اس کو جسٹیفائی کرنے میں ناکام نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی انسپریشن اور اگزامپل ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی تعداد، آبادی، اثر و رسوخ جو ہے وہ پوری دنیا میں ڈائسپورا کی شکل میں پھیلا ہوا ہے. اگر وہ بھی ان سے انسپریشن لیں، کیونکہ دیکھیں پرنسپلی جو 4 ان کے کنسرنز ہیں آرگومنٹ اور نیریٹو کی ڈومین میں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، وہ بالکل وہی ہیں جو فلسطینیوں کا دکھ درد ہے. ملٹری آکوپیشن، ظلم و بربریت، اور ہمارا ناطقہ بند کرنا اور UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ نہ کرنا، ہماری آزاد ریاست یا جو ہمارا پلیبیسائٹ کا رائٹ ہے وہ فلفل نہ کرنا، یہ چاروں کامن کنسرنز ہیں. انہی نیریٹیوز کو لے کے اگر ہمارے پاکستانی اور کشمیری بھائی جو پوری دنیا میں موجود ہیں وہ اگر اس تحریک کو چلائیں انٹلیکچولی، میڈیا میں، مظاہروں کے ذریعے، تو کیوں اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیں حماس جو ایک چھوٹی سی تنظیم ہے اس نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا اور مغربی طاقتوں کی جو دوگلی پالیسی ہے اس کو ایکسپوز کر دیا. تو کشمیری تو میں سمجھتا ہوں اسے کہیں آگے لے کے جا سکتے. حماس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین، غزہ سے جنگ اب باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انیشلی جو آپ کو پتا ہے جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اسپریڈ آؤٹ کرے گا اور مزید جو ہے علاقوں کی طرف جائے گا. اب آنے والے دنوں کے اندر جو غزہ کے اندر معاملہ چل رہے ہیں وہ کیا کنٹرول ہوں گے یا مزید آگے بڑھیں گے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان کیا معاملہ چل رہے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ناظرین، حماس کا ایک ڈیلیگیشن روس کے اندر موجود ہے. ایرانین فارن منسٹر وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یون کے اندر جب یہ حماس کے اوپر ذکر ہوا تو وہاں پہ ایران وارن کر رہا ہے امریکہ کو کہ ہم آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے اگر آپ ہمارے اوپر آئے. سیریا کے اندر جو ہے مختلف فوجی اڈے جہاں پہ ایرانین سپورٹ موجود ہے اس کو امریکیوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اب یہ معاملہ کیا کسی کنٹرول میں ہوگا؟ غزہ کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہاں پہ جو 22-24 لاکھ لوگ موجود ہے اس وقت آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں، ویژول ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سو کا جو مہذب دنیا ہے کہ وہاں پہ جو بنیادی جو ہے جو ایڈ ایجنسیز ہیں ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی. کوئی اکا دکا ٹرک پہنچ رہا ہے لیکن جس انداز سے مدد ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ایران نے جو دھمکی لگائی ہے امریکہ کو کہ جناب اعلیٰ اگر آپ نے جنگ آگے بڑھائی تو پھر ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے. تو محمد علی صاحب، اب یہ جو حماس کا ذکر کیا آپ نے، اس کی افیکٹونیس کا آپ نے ذکر کیا،
جو کانفلکٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزید اب یہ سپریڈ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جس انداز سے رشینز اس کے اندر انگیج ہو رہے ہیں، چائنیز بھی ایک سطح کے اوپر انگیج ہو رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سولوشن نکلے گا یا پھر یہ معاملہ گاڈ فوربڈ، کچھ لوگ تو میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل نیوز پیپر کے اندر ایک تھرڈ ورلڈ وار کی بھی جو ہے اس کو بھی وارن کر رہے ہیں کہ اگر معاملات کو وقت کے اوپر کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو جائے گا اور پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. جی دیکھیں، بہت شکریہ. مختصراً جو ہے نا ہم اس کی 5 جہتیں دیکھ لیتے ہیں بہت مختصراً. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انسانی صورتحال ہے وہاں پہ غزہ میں، اب بتدریج آپ جانتے ہیں ویسٹ بینک پہ بھی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، وہ تو بہت ہی دگرگوں ہیں، اور آپ 21ویں صدی کا شاید ایک بہت بڑا جینوسائیڈ آپریشن ریئل ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اسٹریٹ سینٹیمنٹ پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمدردی، تشویش بڑھ رہی ہے، اور جو سافٹ پاور ہے اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادیوں کی وہ کم ہو رہی ہے، اور ان کو اس کا ادراک بھی ہو رہا ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ سفارتکاری اور سیاست. تو اس میں آپ کو دنیا چونکہ کلیئرلی 2 بلاکس میں نظر آتی ہے، ایک بلاک بلکہ 3 بلاکس میں نظر آتی ہے. ایک بلاک کھل کے دفاعی اور سفارتی سطح پہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے جو کہ مغربی طاقتیں ہیں، اور اس میں بھارت بھی کسی حد تک شامل ہے، جبکہ دوسرا بلاک جو ہے وہ چائنا اور رشیا اور ایران کی شکل میں حماس کو ڈپلومیٹکلی سپورٹ کر رہا ہے. جو تیسرا بلاک ہے میں کہوں گا کہ وہ لارجلی مسلم امہ کا ہے، جو کہ تشویش کا اور کنڈمنیشن کا تو اظہار کر رہا ہے، لیکن چونکہ ایٹمی طاقت ہے اسرائیل، اس لیے وہ پریکٹیکل ملٹری ہیلپ دینے کو آپشن نہیں سمجھتا حماس کو. یہ تیسرا بلاک ہے. اب ہم آتے ہیں دفاعی ایسپیکٹ میں. دیکھیں، دفاعی صورتحال سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جس طرح آپ نے کہا جنگ پھیل رہی ہے، تو آلریڈی 3 محاذ تو آپ کو کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ آلدو کہ وہ ایکول لیول پہ نہیں ہے. غزہ اگر اس کے اندر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے، جو کہ میری ناقص رائے میں ایک ڈائیورژن اور ڈسٹریکشن ہے، اصل میں جو ہوگا موسٹ لائکلی وہ شاید لارج سکیل آرمرڈ فارمیشن اور انفینٹری کے ذریعے اٹیک نہ ہو، بلکہ دنیا کی توجہ اور حماس کی توجہ اس طرح مبذول کر کے اسپیشل فورسز اور کمانڈوز کے ذریعے جو ٹنلز کا ان کا نیٹ ورک ہے، جو سونگوں کا نیٹ ورک ہے، اس میں زہریلی گیس ڈال کے ان سب کو مارنے کی کوشش کی جائے گی. اصل لائکلی یہ ہے آپشن ان کے آپریشنل پلاننگ میں نمبر 1. لیکن دوسرے جو محاذ ہیں، آپ جانتے ہیں 40 سے زیادہ شہادتیں جو ہیں حزب اللہ کے لوگوں کی بھی ہو چکی ہیں لبنان بارڈر پہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کل رات امریکہ نے 2 ایئر سٹرائکس کی ہیں شام میں IRGC کے ٹھکانوں پہ ان ریٹرن کے، کیونکہ امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں شام اور عراق میں ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ بتدریج پھیل رہا ہے، لیکن اصل میں جو ریڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ زمینی آپریشن اگر ہوتا ہے انفینٹری آرمر کی شکل میں، یا اسپیشل فورسز کمانڈو ریڈ کرتے ہیں اس کی ٹنلز کے اندر جا کے زہریلی گیس ڈال کے حماس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو 3 محاذ ہیں وہ زیادہ تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ لائکلی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایران کے اوپر الزامات لگائے. اب ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یعنی جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے وہ اس وار کے اندر، اس کانفلکٹ کے اندر ایران کو ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں، ایران کو خود پکڑ کے بیچ میں جو ہے نا وہ لانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو کیوں ہے؟ کیا کوئی بڑی گیم ہے، کچھ اور چیز چلنے جا رہی ہے، کوئی پلاننگ ہے اس قسم کی؟ کچھ وضاحت کریں، کچھ عام جو ہے ایک عام فہم جو ہے نا وہ طریقے سے بات سمجھائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ بات سمجھ جائے، ہمارے ویورز کو بھی کوئی بات سمجھ جائے. جی بالکل، بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے، ایران جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف جتنی بھی متحرک تنظیمیں ہیں ان کی سفارتی، اخلاقی اور کسی حد تک دفاعی امداد بھی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو آبویسلی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، جو جنگی حکمت عملی ہے اسرائیل کی، اور اس میں اس کا امریکہ بہت گہرا، بہت بڑا پارٹنر ہے. وہ صرف ایلائی اور حلیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہے. بلکہ اس وقت US کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ، سوکوم کہتے ہیں،
اس کے سربراہ اسرائیل میں 3 دن سے موجود ہیں، ان کو آپریشنل پلاننگ میں گائیڈنس اور ایڈوائس دینی گئی. تو صرف یہ نہیں کہ آپ ہم کو ضرورت کیا ہے ہم آپ کو ہتھیار دے رہے ہیں، بلکہ گائیڈنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ کیا حکمت عملی بنائیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ انڈائریکٹ اے سیمیٹریکل غیر روایتی جنگ میں ہے. وہ ان متحرک قوتوں کے ذریعے ہے جن کے ذریعے سے اس نے اسرائیل کو آئسولیٹ اور پریشان کیا ہوا ہے. لیکن امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران کو پرووک کر کے ڈائریکٹلی انگیج کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایران کی بھی حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جنگ میں اترے، بلکہ وہ جو متحرک قوتیں ہیں، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ حوثی ہو، چاہے وہ الجہاد ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، ان کے ذریعے سے اس کی حکمت عملی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اسرائیل کی پوری دفاعی قوت حماس کے خلاف مجتمع اور کانسنٹریٹ نہ ہونے دے، اور اگر وہ جنگ کو بڑھاتے ہیں تو ان کو کئی محاذ کھول کے ان کی جنگی اور جو دفاعی قوت ہے پراکسی کرنا چاہ رہے ہیں، پراکسی وار میں لانا چاہ رہے ہیں. سمجھ آگی بات. جی سید محمد علی صاحب، اور یہ لمبی ناظرین ظاہر ہے بالکل جو بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب کی یہ لمبی چلے گی. میرے خیال میں مہذب دنیا خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو جو معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، کیونکہ اگر مڈل ایسٹ جو ہے وہاں پہ اس طرح کے معاملات آگے بڑھیں گے، جو عدم استحکام ہوگا تو اس کا امپیکٹ پھر ساری دنیا کے اوپر آئے گا. آئل پرائسز کے حوالے سے ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر پڑے گا، اور لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس معاملے کو کنٹرول کرنے کی ایک بھرپور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوشش ہونی بھی چاہیے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. سائفر کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ایک تو جو سائفر کا کیس ان کے خلاف بنا ہوا، اس کے ٹرائل کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ میرے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس ٹرائل کو ختم ہونا چاہیے، اس کو جو ہے خارج کر دینا چاہیے. وہ پٹیشن جو اپیل تھی وہ بھی ان کی خارج کر دی گئی ہے. اور دوسری انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کا بھی فیصلہ آ گیا 20 صفحات کے اوپر مشتمل، اور اس فیصلے کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے بادی نظر میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ظاہر ہے سابق جو پرائم منسٹر کو جو ہے کوڈ ملا، اس کو ایک کوڈڈ میسج ملا، اس کو ڈی سائفر کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے میسج کو گما دیا. جو ہے انف جو ہے اس وقت ایویڈنس موجود ہے آفیشلز کی شکل میں، دستاویزات کی شکل میں، کہ وہ جان بوجھ کے اس جو ڈاکومنٹ کو غائب کیا گیا، گما دیا گیا. لہٰذا جو ہے ان کی ضمانت نہیں بنتی، ان کی ضمانت کی جو اپلیکیشن ہے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا. جو ہے حسین احمد صاحب ہمارے رپورٹر کورسپونڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں بڑے زبردست انداز سے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تفصیلات. کہ میں دیکھ رہا تھا حسین کہ ایک آرگومنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے وکلاء پیش کر رہے ہیں کہ یہ ان کا ضمانت بنیادی حق ہے اور فری اینڈ فیئر ٹرائل ان کا بنیادی حق ہے، جس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. کیوں یہ کتنا غیر معمولی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ سیکشن 5 کی بات کی گئی ہے. ظاہر ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جب اطلاق آبادی نظر کے اندر بتایا جا رہا ہے تو پھر اس کے اندر یہ اس طرح کے معاملات کو کافی سیریس لیا جاتا ہے. جی جی بالکل خاور صاحب، یہ 16 اکتوبر کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا اور اخراج مقدمہ کی درخواست کا. اخراج مقدمہ کی جو درخواست تھی وہ چونکہ بعد میں دائر ہوئی تھی ضمانت کے بعد، اور یہ لطیف کھوسا صاحب نے دائر کی تھی، اور آخری دن ہم نے دیکھا تھا جب فیصلہ محفوظ ہوا تو دونوں کیسوں کو کلب کر دیا گیا تھا. اس کے بعد تقریباً آج 11 دن بعد یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. درمیان میں لطیف کھوسا صاحب نے درخواست بھی کی تھی چیف جسٹس سے، اور انہوں نے بار بار کہا کہ ضمانت کا فیصلہ آپ سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ ضمانت کے ساتھ ساتھ جو اخراج مقدمہ ہے وہ اگر منظور ہو جائے تو پھر یہ سارا ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. جو ہم روز جاتے ہیں جیل میں ملاقات کرتے ہیں، جیل ٹرائل کی علیحدہ درخواستیں دیتے ہیں، اوپن کورٹ کی علیحدہ دیتے ہیں، تو ہماری درخواست ہے کہ اس کیس کو جلدی نمٹا دیا جائے. لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ کافی سیٹسفائی تھے، انہوں نے گفتگو بھی کی ہمارے ساتھ وہاں پر ہائی کورٹ میں. وہ چاہتے تھے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، تو انہیں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ خارج ہو جائے گی ایف آئی آر.
लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज चीफ जस्टिस साहब ने सुबह मुख्तसर फैसला सुनाते हुए पहले सिंपल जो है वो जमानत का जो ऑर्डर था और इखराज मुकदमा वो मुस्तरद की दरखास्तें, और उसके बाद 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में उन्होंने करार दिया कि बादी नजर में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है और बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस अमल को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। साथ ये भी लिखा कि चेयरमैन पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को डी क्लासीफाइड करने के भी मजाज नहीं थे। चीफ जस्टिस साहब ने मजीद उसमें लिखा है ऑर्डर में कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात के तहत होने वाले जुर्म की सजा मौत या उम्र कैद है और प्रोसिक्यूशन का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भेजा। आज जो ऑर्डर हुआ है उसमें ये भी लिखा है, जो बार बार बात की जा रही थी कि साइफर बज़ाहिर गुम हो गया है, वो भी उन्होंने लिखा कि चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। साथ साथ उन्होंने प्रोसिक्यूशन का भी हवाला दिया। उनका कहना था जो ऑर्डर में था कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि दफ्तर खारजा का भी उन्होंने हवाला दिया है कि दफ्तर खारजा के साथ। अच्छा, ये तो हमने सारा केस देख लिया। नेक्स्ट जो है अब रिलीफ लेनी है अगर पीटीआई के चेयरमैन है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे या फिर केस इस तरह चलेगा, ट्रायल होगा? जी बिल्कुल, इंट्रा कोर्ट अपील इसमें नहीं होती क्योंकि ये बेल मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और आज उन्होंने बात भी की है, जो चेयरमैन पीटीआई की जो बहन है अलीमा खानम वो आई थी और उनके साथ जो वकील शिराज रांझा थे वो हाई कोर्ट आए थे। बज़ाहिर तो वो फैसला सुनने आए थे, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने 9:30 बजे ही ओपन कोर्ट में सुना दिया था तो वो काफी देर से आई थी। तो उनसे जब हमने पूछा तो जो उनके वकला थे उन्होंने कहा कि हम इसको ऑर्डर की कॉपी जैसे ही वसूल होगी उसके बाद हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये भी इस्तदा करेंगे कि जल्दी जो है वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। कोई सवाल या कमेंट करना चाहें? देखिए, कमेंट तो यही है, मैंने बेसिकली जो बेल का मैटर होता है उसमें तो मजमूई तौर के ऊपर देखा जाता है कि ये मामला है, उसके मेरिट्स को ज्यादा टच नहीं करती अदालत, लेकिन जो क्वाशमेंट है उसमें तो थोड़ा तफसील में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों मुकदमात को जो क्लब करके फैसला दिया है तो उनको केस को थोड़ा डीपली देखा गया है, और जब केस को डीपली देखा गया है तभी ये जो फैसले में आया है कि इस पर बादियो नजर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका सेक्शन 5 का इतलाक होता है। तो यानी ये बड़ा एक अलार्मिंग बेल है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए या उनके जो को अक्यूज हैं साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनके लिए, क्योंकि ये अब जाहिर बात है कि बेल के ऊपर तो मामला ऊपर से जो है ना अदालत लेती है, जायजा लेती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन पर जाते हैं तो वो फिर उनके वकील ने भी तफसील के साथ इस बात को बयान किया हुआ है। तो एक चीज इसमें एक और चीज भी है, जी आप बात करें। जी ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारी अगली स्टोरी, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग हुई है, फर्स्ट एवर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो है उसको प्रिजाइड कर रहे हैं नए हमारे चीफ जस्टिस साहब। वहां पे क्या मामला जेर बहस है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आज मच वेटेड जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग हुई है, वहां पे मुख्तलिफ जो शिकायत हुई थी जो है आर्टिकल 9 जो आईने पाकिस्तान का है उसके तहत अगर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई शिकायत हो, कोई मामला हो, जेर बहस हो तो वहां पे शिकायत की जाती है। राजा मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं कि कौन से मामला थे, कितनी शिकायतों के ऊपर आज बहस हुई और वहां पे क्या मामला जेर बहस आया, किन को नोटिस हुए। जी राजा मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तफसीलात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि आज की जो मीटिंग हुई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, उसके अहम जो नुकात हैं वहां पे जो क्या हुआ। जी गो अहेड। देखिए, एक तवील इजलास था आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का और ये इजलास तकरीबन आज दिन 11:40 पर शुरू हुआ। इस इजलास में एक वक्फा भी आया नमाज जुमा का और उसके बाद तकरीबन 4 बजे तक ये इजलास जो था ये जारी रहा। दो जो अहम चीजें हैं आज के इजलास की जराये के मुताबिक, क्योंकि अभी ऑफिशियल जो एलामिया प्रेस रिलीज है वो अभी आना बाकी है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और इस शो कॉज नोटिस में उनसे 14 दिन में जवाब मांगा गया है। हमारे जराये ने ये बताया है कि 3 अरकान ये नोटिस जारी करने के हक में थे, जबकि 2 अरकान ने ये शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की है। और आज ये जो शिकायत थी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ही एक मेंबर
जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक अपना ओपिनियन दिया था चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उन्हें, और उस ओपिनियन पर भी बहस हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया। इसी तरह जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंसेस को नाकाबिले समात होने की बुनियाद पर खारिज किया है। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का ये ख्याल था, ये मौक़िफ़ था कि रेफरेंस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इंक्वायरी का फोरम नहीं था, और नैब कवानीन में नैब तरमीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जबकि ये जो शिकायत थी साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ, ये जो शिकायती रेफरेंस थे ये 2019 में दायर किए गए थे। और अब ये जो राजा मोहसिन साहब, मैं एक सवाल अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे पूछ लूं, ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शो कॉज नोटिस जारी हुआ है ऑनरेबल जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब को, इनके खिलाफ तो मुतद्दिद रेफरेंसेज हैं और इसमें एक मियां दाऊद साहब हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है और पता नहीं कौन कौन है, तो ये किसकी जो है वो की शिकायत के ऊपर उनको शोकॉज हुआ, पहला सवाल। और दूसरा ये है कि या ये तमाम को क्लब करके इकट्ठा ही एक ही मुकदमे में उन्होंने जो है वो कर दिए, एक केस बना दिए इनके खिलाफ। देखें, अभी क्योंकि बाकायदा इसके ऊपर जिस तरह मैंने पहले भी बताया एलामिया आना बाकी है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की जो शिकायत थी इस हवाले से वो एक बुनियादी शिकायत थी, और जराए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल को भी इस मामले पर अब जो है वो नोटिस हुआ है, यानी वो भी अब इस मामले पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मुआवनत करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान बार काउंसिल शो काज से अगर इत्मीनान नहीं होगा उसके बाद करेंगे, अभी नहीं। शो काज के ऊपर अगर सेटिस्फाई हो जाती है काउंसिल तो फिर उस मामले को खत्म कर देंगे। अगर रिप्लाई के ऊपर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो मामला खत्म हो जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आगे से प्रोसीडिंग बढ़ेगी। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को वो जो प्रोसेस होता है आमतौर पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा वाले मामले पे हुआ था, पहले से नोटिस किया गया था, उसमें जज से उसका जवाब मांगा जाता है, जज पेश होता है। 2 दफा जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त पेश हुए थे, उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट जराये के मुताबिक डायरेक्ट जो है वो शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। तो यहाँ पे अब 14 दिन का वक्त है। अब देखना ये होगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस को चैलेंज करते हैं, या क्या वो अब कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, ये अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी देखेंगे। तहम अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के भी रेमेडी अवेलेबल होगी उनके 14 दिन का वक्त है उनके पास जवाब देने के लिए। चले रामसन साहब, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, वो ये सारा सियासी तौर पर वकला के ग्रुपों की आपस की लड़ाई का शाखसाना है, और जहाँ तक मेरे ख्याल में मुज़ाहिर नकवी एक दयानतदार दीनदार जज है, और उन पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो उनमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन बार वो अपने सारा वाज़ेह ये तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने सारा मामला है, जिस तरह अभी राजा मोहसिन साहब ने बताया। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि जो अभी आपने बात की एक आम नोटिस और शो कॉज नोटिस का जो फर्क है उसकी थोड़ी सी तफरीक बता दीजिएगा कि अब शो कॉज नोटिस में जो बार काउंसिल है उसको भी बताना पड़ेगा कि हमने ये क्यों इनके खिलाफ पटिशन ये जो रेफरेंस डाला, या फिर सिर्फ खाली जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब को अब उन्होंने एक जवाब देना है, उसके बाद सेटिस्फाई हो जाती है काउंसिल तो खत्म कर दिया जाएगा मामला। देखिए, जो बुनियादी तौर पर नोटिस होता है उसमें जब जज को वो कहते हैं कि आपके ऊपर ये इल्जामात हैं, आप इसके हवाले से हमें अपना मौक़िफ़ दें, अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनके जवाब से मुतमईन होती है तो आज तक हुआ ये है कि वहीं पे मामला खत्म होता है। इससे पहले एक तो जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में हुआ था कि मामला शो कॉज नोटिस तक गया था, और फिर वो बाद में चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में और क्वैशमेंट हो गई उस रेफरेंस की। इसी तरह अब यहाँ पे जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ। चलिए नाज़रीन, अब जाहिर है ये मामला आगे अब एक ऑफिशियल इसके ऊपर आना है, जो भी स्टेटमेंट आएगी सुप्रीम काउंसिल की, तो फिर देख लें क्या बनता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।